الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، قرآن مجید کے تحقیقی سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کریم کے 18ویں پارے کا مطالعہ کریں گے جو 3 عظیم سورتوں پر مشتمل ہے: سورۃ المومنون، سورۃ النور، سورۃ الفرقان، آیت 1 تا 20۔ یہ پارہ ایمان، اخلاق، معاشرتی قوانین اور توحید کے حوالے سے قرآن کا ایک جامع باب ہے۔ آج کے اس لیکچر میں پارہ 18 کی تینوں سورتوں کا تعارف اور پس منظر، آیات کا ترجمہ اور تفسیر، ابن کثیر، تفہیم القرآن اور دیگر مشہور تفاسیر کی روشنی میں واقعات، احکام اور ان کی حکمتیں، ہمارے لیے آج کا پیغام اور عملی رہنمائی۔ حصہ اول، سورۃ المومنون، سورہ نمبر 23، مکی سورت، کل آیات 118۔ سورۃ المومنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ سورت اسلام کی ابتدائی دور میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ہم نے سمجھ لیا کہ فلاح کا معیار کیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی موضوع یہ بیان کرنا ہے کہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات صرف اور صرف ایمان و عمل صالح سے مشروط ہے۔ مومنوں کی فلاح اور ان کی صفات، آیت 1 تا 11۔ قد افلح المومنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کی نگہداشت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ڈسکشن۔ اللہ نے سورت کا آغاز فلاح کی بشارت سے کیا، مومن کی 7 صفات بیان کی جو جنت الفردوس کی ضمانت ہیں۔ یہ آیات اسلام کے مکمل دستور عمل کا خلاصہ ہیں۔ خشوع صرف جسمانی نہیں بلکہ قلبی حضور کا نام ہے۔ نماز میں خشوع کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا پورا وجود اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ انسان کی تخلیق کا بیان، اللہ کی قدرت کا مظہر، آیت 12 تا 16۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ مقام میں رکھا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر نطفے کو علقہ یعنی خون بستہ بنایا، پھر علقے کو مضغہ یعنی گوشت کی بوٹی بنایا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پس بابرکت ہے اللہ سب سے بہترین بنانے والا۔ سائنسی معجزہ۔ یہ آیات انسانی ارتقائے جنین ایمبریولوجی کے مراحل بیان کرتی ہیں جو جدید سائنس نے صدیوں بعد دریافت کیں۔ ڈاکٹر کیتھ مور نے کہا، قرآن نے 1400 سال پہلے وہ معلومات دیں جو ہم نے جدید مائکروسکوپ سے جانی۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات، توحید کا پیغام، آیت 23 تا 77۔ اس حصے میں متعدد انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے ہیں جو توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، آیت 23 تا 30۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، قوم نے انکار کیا، اللہ نے طوفان بھیجا، کشتی پر ایمان والے بچے۔ یہ واقعہ صبر و استقامت کا سبق ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، قوم عاد، آیت 31 تا 41۔ قوم عاد کو طاقت اور خوشحالی دی گئی تھی لیکن انہوں نے غرور کیا اور حضرت ہود کو جھٹلایا۔
اللہ نے تیز آندھی بھیجی اور انہیں تباہ کر دیا۔ ان واقعات کا تسلسل یہ بتاتا ہے کہ جھٹلانے والی ہر قوم کا انجام تباہی ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، قوم فرعون، آیت 45 تا 50۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آیت 50۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنایا۔ تمام انبیاء کا پیغام ایک تھا، توحید۔ انبیاء کا سلسلہ قرآن میں اس لیے بیان ہوا کہ مسلمان سمجھیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی تسلسل کی کڑی ہیں۔ توحید کے عقلی دلائل، آیت 84 تا 92۔ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پوچھو زمین اور اس میں جو کچھ ہے کس کا ہے اگر تم جانتے ہو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، وہ کہیں گے اللہ کا، کہو تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو یہ سب تباہ ہو جاتے۔ یہ آیات فلسفیانہ دلیل برہان توحید پیش کرتی ہیں۔ دو خداؤں کا تصور منطقاً محال ہے، کیونکہ دو آزاد ارادے ہمیشہ کائنات کو متضاد احکام دیں گے اور نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ مشہور دعائیں اور آخرت کا انتباہ، آیت 97 تا 118۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور کہو اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ مشہور دعا، آیت 118 مختصر ترین اور جامع ترین دعاؤں میں سے ہے۔ علماء کرام کے نزدیک یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ السیدوم، سورۃ النور، سورہ نمبر 24، مدنی سورت، کل آیات 64۔ نزول کا زمانہ غزوہ بنی مستلق کے بعد 5 سے 6 ہجری۔ یہ سورت اسلامی معاشرے کے اخلاقی قوانین کا ضابطہ ہے۔ اس میں زنا کی سزا، قذف کے احکام، واقع افق کا بیان، پردے کے احکام اور نور الہی کا نہایت بلیغ بیان ہے۔ زنا کی سزا اور اسلامی قانون، آیت 1 سے 10۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور فرض قرار دیا اور اس میں روشن آیات اتاریں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانیہ اور زانی ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ آیت کے آغاز میں سورۃ انزلناہا کہہ کر اس کی عظمت بیان کی۔ سزا کا ذکر اس لیے ہوا کہ اسلامی معاشرے کو فحاشی سے پاک رکھا جائے۔ یہ سزا شہادت کی سخت ترین شرائط کے ساتھ مشروط ہے، 4 عادل گواہ۔ یہ سزا معاشرے کو تباہ کرنے والے جرم کے لیے ہے، نہ کہ ایسے ہی۔ قرآن نے پہلے ایمان، اخلاق اور پردے کا نظام دیا، سزا آخری حربہ ہے۔ ظاہری سزا سے پہلے باطنی تربیت ضروری ہے۔ واقع افق، حضرت عائشہ کی براءت، آیت 11 سے 20۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک جو لوگ یہ تہمت لائے ہیں وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، جب تم نے یہ بات سنی تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے بارے میں نیک گمان کیوں نہ کیا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحان اللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ واقعے کی تفصیل، غزوہ بنی مستلق کے واپسی پر حضرت عائشہ قافلے سے پیچھے رہ گئیں اور صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ انہیں اپنے اونٹ پر سوار کرا کر لائے۔ منافق عبداللہ بن ابی نے یہ معاملہ اٹھایا اور بہتان پھیلایا۔ 1 مہینے تک آپ پریشان رہے۔ آخرکار اللہ نے وحی نازل کی اور حضرت عائشہ کی برات ظاہر فرمائی۔ سبق، اللہ نے صرف برات نہیں دی بلکہ مسلمانوں کو بھی تنبیہ فرمائی کہ بغیر ثبوت کسی پر بہتان لگانا گناہ کبیرہ ہے۔ آج کے سوشل میڈیا دور میں یہ سبق انتہائی اہم ہے۔ پردے کے احکام، اسلامی معاشرے کی بنیاد، آیت 27 سے 31۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا،
اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو از خود ظاہر ہو۔ غض بصر پہلے مردوں کو حکم دیا کیونکہ فتنے کی ابتدا نگاہ سے ہوتی ہے۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ پردے کا نظام فرد کو نہیں پورے معاشرے کو بچاتا ہے۔ مغرب آج جنسی بے رہروی کے جن مسائل میں مبتلا ہے وہ غض بصر کے فقدان کا نتیجہ ہے۔ آیت النور، قرآن کی شاہکار آیت، آیت 35۔ یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ تفسیر کی جانے والی اور غور و فکر کی جانے والی آیات میں سے ایک ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا مغربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور۔ یہ آیت قرآن کی الآیات کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال ایک ایسے چراغ سے دی ہے جو محفوظ طاق میں رکھا ہو، صاف شیشے میں ہو اور خالص زیتون کے تیل سے جلتا ہو۔ یہ مثال دراصل مومن کے دل کی تصویر ہے جس میں ایمان، قرآن اور فطرت سلیم ہے تینوں مل کر ایسا نور پیدا کرتے ہیں جسے کوئی طاقت نہیں بجھا سکتی۔ تمام بڑے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت صرف روشنی کا بیان نہیں بلکہ ہدایت کے پورے نظام کی تشریح ہے۔ اللہ کا نور عالمگیر ہے، کسی مشرق یا مغرب کا پابند نہیں، اور جس انسان کی فطرت پاک ہو اس پر قرآن کا نور پڑھتے ہی نور علی نور پیدا ہو جاتا ہے، یعنی فطرت کی روشنی اور وحی کی روشنی مل کر ایسی زندگی بناتی ہیں جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی راہ دکھائے۔ نکاح اور معاشرتی نظام، آیت 32 سے 34۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ۔ اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کرو اور اپنے صالح غلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکاح کرو۔ اسلام کا معاشرتی فلسفہ، اسلام نے تجرد کو ناپسند کیا اور نکاح کو عبادت قرار دیا۔ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ نکاح کو آسان بنائے۔ آج کے مسلم معاشروں میں مہنگی شادیاں اس حکم کی خلاف ورزی ہیں۔ حصہ دوم، سورۃ الفرقان، آیت 1 سے 20۔ سورہ نمبر 25، مکی سورت، کل آیات 77، پارہ 18 میں آیت 1 سے 20۔ فرقان کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ سورت قرآن کریم کا ایک نام ہے۔ اس سورت میں مشرکین کے اعتراضات کا جواب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت ہے۔ قرآن کریم کی عظمت اور رسالت کا بیان، آیت 1 سے 9۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے آگاہ کرنے والا ہو۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون۔ کافروں نے کہا یہ تو بس ایک جھوٹ ہے جو اس نے گھر لیا ہے اور اس میں دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور انہوں نے کہا یہ پرانوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں اور وہ صبح و شام اسے پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ اعتراضات اس وقت کے کافروں کے تھے۔ اللہ نے جواب دیا کہ قرآن وہی نازل کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے تو یہ کتاب کہاں سے آئی؟ یہ خود سب سے بڑا معجزہ ہے۔ مشرکین کے اعتراضات اور ان کے جوابات، آیت 7 سے 20۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہوا کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ اس پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا؟ مشرکین کا اعتراض تھا کہ رسول انسان کیوں ہے؟ اللہ کا جواب، انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان ہی بہترین رسول ہو سکتا ہے۔ فرشتہ انسانی کمزوریوں کو نہیں سمجھ سکتا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بازار میں چلنا، کھانا کھانا، یہ سنت ہے جو امت کے لیے نمونہ ہے۔ پارہ 18 کے اہم احکام و مسائل۔ نماز میں خشوع۔ مومن کی نماز محض جسمانی حرکات نہیں بلکہ قلبی حضور ہے۔ جان بوجھ کر خیالات کو نماز میں لانا گناہ ہے۔ زنا کی سزا۔ زنا ثابت ہونے کے لیے 4 عادل مسلمان گواہ چاہیے، بغیر گواہ کے کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ قذف یعنی تہمت کی سزا۔ بغیر ثبوت کسی پر زنا کی تہمت لگانا خود ایک جرم ہے جس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی اجازت۔ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا حرام ہے، یہ پرائیویسی کا اسلامی قانون ہے۔ غض بصر۔ مرد اور عورت دونوں پر نگاہ نیچی رکھنا فرض ہے، نامحرم کو غیر ضروری دیکھنا گناہ ہے۔ پردے کا حکم۔ عورت کا اپنی زینت کو چھپانا اور سینے پر دوپٹہ ڈالنا فرض ہے، قرآن کا صریح حکم۔ نکاح کو آسان بنانا۔ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ نکاح میں آسانی پیدا کرے، مہنگی شادیاں فتنے کا سبب ہیں۔ ہمارے لیے پارہ 18 کا پیغام۔ 1۔ فلاح کا راستہ واضح ہے۔ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات نے فلاح کا نسخہ دے دیا۔ خشوع والی نماز، پاکیزہ زبان، زکوٰۃ، عفت، امانت داری۔ آج ہم سوچیں، کیا ہماری زندگی میں یہ صفات ہیں؟ 2۔ سوشل میڈیا اور واقعہ افق۔ آج ہم واٹس ایپ، فیس بک پر بغیر تحقیق خبریں شیئر کرتے ہیں۔ قرآن نے صاف حکم دیا، جب تم نے سنا تو نیک گمان کیوں نہ کیا۔ ہر وائرل خبر پر یہ آیت یاد کریں۔ 3۔ نگاہ کی حفاظت، ڈیجیٹل دور میں۔ آج سکرین پر غیر محرم کو دیکھنا بھی غض بصر کے خلاف ہے۔ موبائل پر فلمیں، تصویریں، قرآن کا حکم، نگاہ نیچی رکھو۔ 4۔ گھریلو پردہ اور رازداری۔ دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت لینا۔ آج کے دور میں واٹس ایپ پر پرائیویسی بھی اسی حکم کے تحت ہے۔ 5۔ توحید کا عملی اطلاق۔ سورہ مومنون اور فرقان دونوں بتاتی ہیں کہ توحید صرف زبانی نہیں، پوری زندگی اللہ کے احکام کے تابع ہونا توحید ہے۔ 6۔ نکاح آسان، فحاشی ناممکن۔ قرآن نے نکاح کو آسان بنانے کا حکم دیا۔ آج مسلم معاشروں میں شادی مشکل اور فتنہ آسان ہے، یہ قرآنی حکم کی نافرمانی ہے۔ 7۔ نور الہی کی طلب۔ آیت النور ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا نور ہر جگہ ہے۔ مومن کا دل وہ شیشہ ہے جو اس نور کو قبول کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت، ذکر، نماز اس دل کو چمکاتی ہے۔ لیکچر کا اختتام۔ آج ہم نے پارہ 18 کا سفر مکمل کیا جو 3 عظیم صورتوں پر مشتمل تھا۔ اس پارے نے ہمیں بتایا کہ مومن کی پہچان اس کے اخلاق، عبادت اور کردار سے ہے۔ اللہ کا نظام، حدود، پردہ، نکاح معاشرے کو بچانے کے لیے ہے۔ زبان کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت اور امانت داری فلاح کی شرط ہے۔ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کا فرق بتانے والا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ اگر یہ لیکچر مفید لگا تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قرآن کا یہ سلسلہ جاری رہے۔